نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. محمد صاحب شکر الصلاة عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اور محمد صاحب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المسلمين. اللہ تعالیٰ کی درود محمود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں تو بات انتہائی عزت و احترام کے لائق اسٹیج سے تشریف فرما میری جماعت کے علماء کرام مات خان انسان عالم اسلام واڈی جو میری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر سنن کے سنان کی توفیق عطا فرمائی. قبلہ قاضی اظہر صاحب نے میرے نمائندہ کا حکم عطا فرمایا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کار پذیر ہونی ہے. میں اپنی خوشبختی سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ میں اسے حاضری نشر عطا فرمائے. سادہ بنیادی کے لائن پڑھے خدمت کے اندر پیش کرنی ہے. سب تو پہلی اور بنیادی گل یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر و احسان ہے جس خلاق عالم نے تو نور کے بیرون انسان بنایا. پھر انسان بنا کے سانوں لوکاں نے چھوڑیا اس ساری ہدایت کے رہنمائی واسطے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کم و بیش 1,40,000 پیغمبر اس کائنات کے مبعوث فرمائے. پھر انہاں پیغمبروں نے لوکاں نے گلیا انہاں صحائف عطا فرمائے کتاباں عطا فرمائے. بطور مسلمان ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے نبی بھی سارے سچے صحیفے بھی سارے سچے تے کتاباں بھی ساری سچی. یہ موٹی جی گل بنیادی عقیدے نال تعلق رکھتی ہے کہ میں تھوڑے نال کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی عادت مبارکہ ہے کہ جدھر بھی اپنا نبی تے رسول کرتا ہے اس کو حاجی کی گل میں اللہ اس کو شانہ بھی عطا کرتا ہے اس کو کمالات بھی عطا کرتا ہے اس کو عزتہ بھی عطا کرتا ہے اس کو برکتہ بھی عطا کرتا ہے اس کو طاقتہ بھی عطا کرتا ہے. ہر نبی کو اس نے کمال دیتا ہر نبی کو خوبی دیتی ہر نبی کو عزت عطا فرمائی. اور بطور مسلمان ساڑا اس میں ایمان ہے. لیکن جیڑی گل آج اسی کرم بیٹھے ہیں یہ ساری عقیدہ بیان کرم تو بعد پہلا جملہ میری تقریر میں سن لو. آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی کمال جتنے اس میں نبیہ ہو وہ سارے ولائز کے شورا محمد بنا چھے. آج لگ رہا پیا بھائی تجیب ہوں آنیا سبحان اللہ. مطلب بعد میں تقریرہ کیتیاں تو میں چاہتا کوئی نہیں کیتیاں تو میں نے آج اتھے آنے کے پتہ لگ گیا واقعی پانا شروع ہو گیا. تھوڑا جائے جو سین شرکت ہو نا میں نے پتہ لگے جو رضا عجیب بیٹھے ہو گھر سننی ہے میں جو ہے پڑھی ماشاءاللہ کچھ ذوق کر بیٹھے تھوڑی جی توجہ میں پڑھی چاہیے. سارے کمالات ساریاں خوبیاں ذات مصطفیٰ میں جمع فرما.
وفاداری نہ عرض پہ کرتا با اللہ تعالیٰ دی توحید کی با اس دی ذات بھی کوئی شریک نہیں کہ ان کی صفات بھی کوئی شریک نہیں تو سب مل کر علاج ہو گئے تقریر میں کرتا میں اس کی پہلی ذمہ داری جتنی ساری قرض انہاں ساری دی تقریر میں آج مذہب نے کرنی ہے نا وہ ساری کتابوں میری بیٹی میں پڑھی اور اس کو بعد میں کہنا کوئی نہیں وہ سارے نشان لگے بیٹی پہ اس کو بالکل تسلی نہ میری طرف گفتگو سن سارے کمال ساریاں خوبیاں ساریاں اس کا مصطفیٰ بتا نال اور اللہ کو چاہنا کہ ساڈا رب ہوئے کہ جدی ذات میں کوئی شریک نہیں جدی صفات میں کوئی شریک نہیں یہ سنت عقیدہ پکا ٹھکا کتابی عقیدہ ہے رب دی ذات میں کوئی شریک نہیں رب دی صفات میں کوئی شریک نہیں پر رولا لے ایک گل تے ہن میں کرنی ہے نا تسی حاضر ہو کہ میں تمہیں لطف والی گل سنائی اس سے گل کرنی ہے میسج جس نے لکھو نا ایک دنیا کو لوگ سامنے میسج بھیج دیں یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ میری تقریر دن کی طرح میسج بڑھاؤ ایک گل ہے اسی پکی ماننے ہیں اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ان کی صفات میں کوئی شریک نہیں پر مفسرین عالم پر وہ اپنی جدر صفت ظاہر کرنا چاہے جدر وہ اپنی کوئی شان ظاہر کرنا چاہے شریک کوئی نہیں ہونا دا لیکن جدر ظاہر کرنا چاہے پھر کرتا کیے میں اس سانو دسنا چاہے وہ میں رحیم میں کریم میں رؤوف میں ستار کہ یہ اس کی صفت کہ وہ جسم جسمانیات کو پاک ہے نا ساڈا عقیدہ میں تندر چھڑیا تو وہ شریک کوئی نہیں ہوتا لیکن جدھر بھی ظاہر کرتا ہے ساڈے عقیدے نے امام ماتریدی لکھیا انہاں کیا گالیں پکی ہے وہ بھی صفات شریک کوئی نہیں لیکن جدھر بھی اپنی کوئی صفت ظاہر کرنا چاہتا ہے سامنے محمد جان کے بیٹھے ہیں میری عادت نہیں مول میں یونیورسٹی کا پروفیسر بن کے بیٹھا حدیث کا کام ہوتا ہے کہ دل لے گل نہ چھڑے سبحان اللہ سمجھ ہے نا سبحان اللہ یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں یہ بدعت چھڑا میرا کوئی کمال نہیں ایسے رات جو نشانی پائی ہے نا لوگ آ جاتے ہیں مہینہ نو کوئی نہیں پتا میں کہ جلیا تیرے کو حیدر نے کرانے نہ بہت پتا ہے سانو کوئی نہیں پتا اے جنی یہ ساری ٹوپی تلے لال لکیریں ایک قائم دی میرے حضور پیر سیاد فرمایا پترو صرف کے پاگلی چنگی لگ دی ہے پر پاگلہ اکثر ہوتے ہیں لال سنکی والی ٹوپی پائی کرو فرمایا کیوں فرمایا کردار تو اڈا جتنی ٹوپی اگر ہونا چاہیے لیکن اس میں جو سرخی حسینی ہونے نشانی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جدر میں مثال سادہ جی کو سمجھاؤں لگا حاضر ہو سارے لطف آ جا ذکر میں انشاءاللہ شیشہ تک کیا نہیں کرتی تکیا نہیں شیشہ تکیا نہیں اللہ شیشہ میں اپنے سامنے رکھا اس ویچ جڑا نظر ہو سکتا وہ کون ہے کیا بیانی میں
کرنی میں کتنے بیٹھے اس شیشے کی کوئی نظر پہ ہوتا ہے کیا وہ میرا عین ہے نہیں عین ہوتا تو میرے ہٹن تو بعد نظر آتا کیا وہ میرا غیر ہے غیر ہوتا تو میری شکل چینج ہوتی مسئلہ سمجھانا ہے تو میں سب کا دھیان آئینہ سامنے رکھ اپنا چہرہ دس پھر کسی معلوم کو کچھ بھائی این واقعی این نہیں این دیا پائے کہ میں کیا غیر ہے واقعی غیر نہیں کیوں یہ کیا ہے بڑی خاص کر بڑی کیوں اندر سے لگا ایسا تو کیا لگا کوئی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ غیر ہوتا تو کوئی اور ہوتا توجہ ہے این بھی نہیں غیر بھی نہیں جڑا شیشے وچ وہ این بھی نہیں تے غیر بھی نہیں میں کہتا کی آنکھیں آنکھ سے کینڈا ذاتا کینڈا آنکھ سے ذاتا تے مدینے کا منبر حدیث میں ذمہ دار ہے سرکار فرمایا میرے صحابہ لیکن جدو سونے کا میلاد ہویا نا میلاد دیئے نا جدو سونے کا میلاد ہویا نا رب فرمایا ماحول نبوت صرف مصطفیٰ دی کتاب صرف قرآن نہ کوئی اور کتاب آؤ سی نہ کوئی اور نبی آؤ سی دنیا میسج ہے جنہا تُسا لکھنا ہے توجہ ہے نا نوٹ کرنا ذرا یا اللہ پہلے 1,24,000 گلے نو جو ہن مصطفیٰ تو بعد قیامت تک ایک بھی نہیں آنا سوچو اس گل ہوتے ہیں پہلے کی گرام میں لوڑ پئی کوئی مسئلہ بڑے فرمائے نبی گل دے حل کر دے پنڈا وچ بھی نبی ہوندے نے نسا ایک دور اقدار نبی دے کوئی اس پنڈے کوئی اس پنڈے کوئی اس ملک تو مصطفیٰ ہے تو فرمایا اور پوری کائنات کوئی نہیں ہونے لگا کہ قرآن آیا تو فرمایا اور کوئی اور کتاب بھی نہیں آنے لگی سوال پیدا ہو میں نے سونے ربا کیا لوگوں کی ضرورتیں ختم ہو گئی کیا لوگوں کے مسئلے ختم ہو گئے فرمایا قیامت تک انسان ہوں گے راسل تو ضرورتیں بھی ہوں گے راسل انسان ہوں گے راسل تو مسئلے بھی پیدا ہوں گے راسل فرمایا سونے ربا پھر کتابہ بھی کیوں چھوڑتے نبی کو ایک چھوڑتے فرمایا اس واسطے کہ اور قیامت تک قرآن بھی باقی راسی قیامت تک مصطفیٰ بھی باقی اچھا اے میرا قرآن ہے آپ کو سبحان ایک عام چیز ہے اس قرآن کو کبھی توجہ کی تھی تو سان اس نال کبھی یاری لائی تو سان
آئے یہ قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا نا، اس سے نازل کرنے تو پہلے رب خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جس نے نازل کرنے لگے نا اس قرآن کو ایسا پہاڑا وال ویکھیا اے رب آتا ہے پہاڑا بھی مضبوطی وال ویکھیا، فرمایا ساڑھے علم نال اساں جانیا کہ پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے سمجھو اہمیت ہے۔ فرمایا پھر اساں آسمان کی مستقبل دیکھیا کہ آدھی کھلا آسمان ہے، فرمایا پھر اساں اپنے علم نال جانیا کہ آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جاسی، یا اللہ جس کا بوجھ پہاڑ نہ جا سکے، جدا بوجھ آسمان نہ جا سکے، فرمایا پھر کیتا کی نہیں اور قرآن اتنا جلال اللہ کیتا کی نہیں لفظ فرمایا وَنُزِّلَ عَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فرمایا اس مضبوط چیز کو اسا مضبوط سینے تے نازل فرمایا اور شان مصطفیٰ ویکھو جس دی حیبت پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس دی حیبت آسمان برداشت نہ کر سکے، وہ جس نے سینہ مصطفیٰ تے آیا نا، سینہ مصطفیٰ دا جمال اس کا شامل ہویا نا، وہ 8 سالہ کے بچے کو سینے دے کر اٹھا قرآن جسے اللہ نازل کیتا نا، اس قرآن دے بارے کچھ گلنا رب کیتی ہیں، یہ اجے میں تقریر دا موڑ پہ سنانا، یہ اور پٹرول کو مات ہو گیا پتہ نہیں سواڑا کتنی دیر چل گیا، جتنی دیر پڑھا چلیا ٹھیک ہے، جتنی دیر تو میں تقریر کرتا رہا سر، اچھا بس سبحان اللہ اپنی پتہ لگا تجھے سٹارٹ اللہ اکبر کبیر۔ اس قرآن کو نازل کر دیا پہلے سر ورق کے اللہ تعالیٰ فرمایا دنیا کے اندر بڑے تو بڑا مصنف لکھے نا کتاب، اور جس وجہ اس تک دیباچہ لکھتا ہے نا کتاب کا، کہ وہ نال لکھتا ہے کہ کتاب لکھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو فلاں فلاں ادارے کو یا مصنف کو آگاہ کریں، آئندہ ایڈیشن میں اسے ٹھیک کر دیا جائے، لیکن کمال قرآن حکیم دا نازل کیتا کہ پہلے صفحے میں لکھ دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا سنو پڑھن تو پہلے شک دور کر لو، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جسے شک ہے ہی نہیں، شک ہے ہی نہیں۔ ایک تے پہلی گل ہوگی قرآن میں، دوسری گل رب بڑی خوبصورت کی تھی، فرمایا یہ ذکر اثر نازل کیتا کہ قیامت تک اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ساتھ ہے۔ پہلی گل ہے قرآن شک کوئی نہیں، دوسری گل ہے قرآن قیامت تک محفوظ راسی، کیوں حفاظت سارے مولویوں نے ذمہ نہیں، خدا نے ذمہ، کہنے ذمہ دو گلہ سمجھ آ گئی ہیں۔ تریوی قرآن چلا ایک اور گل فرمایا اس کائنات ہار خشک ہار تر شاید بیان سے اس قرآن بیان سمجھ آ گئی، میں گل کھلے سے توجہ کھوس اس کتاب میں شک کوئی نہیں، یہ حفاظت اللہ کرنی ہے، کہ قیامت تک ہر خشک تر شاید اس کو بڑی خاص گل ہے اگر حاضر ہو۔ آج لوگ پہلا ہم سے سوال کرتے ہیں میلاد مناتے ہو؟ ہاں جی، قرآن لکھا ہے، قرآن لکھا ہے، بڑی سمجھ آئی، قرآن میں تو نہیں ہے، میں نے کہا کیوں بولتا ہے، ہم نے بہتان لگا دیا، میں نے کہا قرآن خود کہتے ہیں کہ آتے ہیں ملتے ہیں، اور یہ دعویٰ ساڑھا نہیں، یہ
رب دے تسی یہ گل قرآن جو ثابت کر سکتے ہو تسی میں کو سوال کر سکتے ہو کہ میں ثابت نہ کر سکتا تھوڑے سامنے جی بیٹھے ہیں میں آکسا یار نہیں اپنی گل نہیں اتنے مولوی ڈنڈی ماری اتنے مولوی ڈنڈی ماری جتنے اس آخر سنا کہ میں نہیں لگتی جتنے مولوی آخر سنا کہ میں پرانا جو نہیں لگتی اتنے مولوی آ گیا پرانا جائے ہی کوئی نہیں ڈنڈی مار کے قرآن آتا ہے یہ الگ گل ہے کہ مولوی نہیں لگتی یا اللہ یہ بھی گلا ہے کہ یہ قرآن جہن سانو نہیں لبدیاں اور میں ہوتا بھی حل کرنے ہے کیونکہ قیامت تک اور مجھنی کی کوئی نہیں یہاں سے آیت سے جو نکلنی ہے فرمایا ہوتا بھی حل ہے فرمایا ہوتا حل کیے فرمایا اپنی اقلت زیادہ زور نہ دے تیرا تیرے نال چنگا پڑے اس کو جا کے پوچھ لے آپ کا دور سی ایک یہودی نے اسلام کو یورپ دے اس نے قرآن پڑھا قرآن نے ریسرچ کیا وہ اسلام پسند ہے اس نے اسلام قبول کر لیا یورپ کے اندر جڑے علماء سن اس نال انہاں کو بہت کچھ سیکھیا بہت کچھ پڑھا ہے لیکن ایک گل اس کے ذہن وچ بیٹھ گئی ہے اس کے ذہن وچ نکل گئی سبحان اللہ او بڑے علماء کو کیا بھیا اے مسئلہ میں دسو علماء اپنے طریقے میں حالات میں اپنے علم میں دستے انہوں نے مطمئن کیتا ہے کہ اے آیت کو استدلال ہوتا ہے اے آیت کو استدلال ہوتا ہے اے آیت کو استدلال ہوتا ہے لیکن اس کو استدلال نہیں سمجھ نہیں سی آتی سبحان اللہ یہودیوں تو آیا سی ہے استدلال کو پتہ ہوا جڑا پہلے ڈرے تو نورانی کہہ دے تو کہیں پورا کیا ہوئے سبحان اللہ توجہ ہے وہ سکتے نہیں اس میں کی بندے صلاح دیتی میں تمہاری حکومت برصغیر کے اندر انگریزاں دی تو برصغیر چلا جاؤ کہ سارے بڑے 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 عالم ہوئے کی بتا تیرا مسئلہ ہو تیار ہو جائے انہوں نے ویزے اس میں فری سلوا گئے تھے پاکستان تیار اسی برصغیر پاک کو ہنسی اکٹھا سی ہندوستان وہ چند بڑے بڑے علماء کو گیا نام پوچھے انہوں نے مسئلہ اس پیش کیتا ہے لیکن انہوں نے مطمئن کیتا علماء دسیا لیکن اس کا جڑا ذہن سی وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کو کہیں دسیا وہ پنڈی نال ایک نکا جا پنڈ دے ہوتے ایک باپا رہا اس کو لگا جا تیرا مسئلہ حل ہو جا سی کہ تو ٹوڑیا یورپ کے پھر میں رشاہ صاحب یاف لے چاہا کہ کلتی نشست پہ ہوتی سی لوگ سوال پہ پوچھتے سن آپ جواب پہ دینے سن وہ بھی بیٹھ جیسے اس کی باری آئی بات پھر میں رشاہ صاحب مسکرا کے تکیا فرمایا بڑا دوروں ہے کوئی اپنا سوال کرنا ہے اس کا کیا حضرت میں اسلام قبول کیتا ہے ساری اپنی کہانی سنائی قرآن پڑھ کے قرآن سے تحقیق کر کے علماء مل کے ساری گلاں مرجی کر کے ایک گل میں ہضم نہیں پئی اچھا او کیڑی اچھا ایک قرآن بھی سچا ہے تہاڈا نبی بھی سچا ہے تہاڈا دین بھی ٹھیک ہے تہاڈے دین ایک حسن حسین دا بڑا مقام ہے امام حسن دا امام حسین دا لیکن انہاں دوواں دا نام قرآن وچ کوئی نہیں سبحان اللہ سمجھ آ گئی توجہ ہے پیر میرے علی شاہ سے فرمایا پڑھے اب یہی ہے پیدا کر کے قرآن سبحان اللہ کہیں پھر پڑھے آ کہیں مولیاں نے ڈسکس کی ہے کہیں کوئی بیٹھا کہیں دلیلاں دیتی ہیں میں مطمئن نہیں ہوتا پیا نہ ہونا چاہیے تسی پہلے تو دسو ہے کہ نہیں پیر میرے علی شاہ صاحب کیا یہ سبحان اللہ
سو صورت دسے سو ای پہلے تو پڑھتے میں دسدا کہ کتھوں پڑھا آگے میں علی شاہ سی اس آگے کتھوں تیری مرضی پڑھ لے توجہ ہے تو آگے یہ افسانہ نہیں جتھوں مرضی پڑھ لے میں گل آج کیتی بھی کدی یہ واقعہ میں سنیا آج تو 20 سال پہلے میں بڑا ڈھونڈتا رہا میں اس طرح کوئی حوالہ ملتا ہے حوالہ مل نہیں ہے کہ میں بیان نہیں کیونکہ حوالہ میرے کو ہوئے نا کہ میں بیان سنیا ہے کیا سمجھ ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اس ممبر کا تقاضا ہے کہ حوالہ ہونا چاہیے پچھلے دن آج ایک سنگی میں نے کلپ بھیجا ساڑھے اس وقت سب تو بڑے عالم دین مفتی عبدالستار سعیدی صاحب ابن خادم رضوی صاحب جو استاد ہیں انہاں ایک تقریر اس کو بیان کیتا نام سید مظفر شاہ صاحب بیٹھا جو مفتی صاحب کی زبانوں میں سنیا تو میرا پھر وہ شوق جاگ پیا یار یہ تو گل پکی ہے تو بابے کر چھڑی ہے تو میں فون کیتا مفتی صاحب کو میں کہ میں طالب علم دی حیثیت میں صرف میں حوالہ چاہیے انہیں شفقت فرمائی کہ انہیں میں نے واٹس ایپ حوالہ کر دیتا اس دائرے تو بعد میں بیان کرتا دسنا مقصد یہ کہ اسی غیر ذمہ دار ہو کے تھے نا بیٹھے ورنہ ایک دائرے میں کڑی 35 سال ہو گئے نا سے باندھے آج تک کسی موے جانے جایا مجھے سانو آپ کے بیان غلط بیان کیتا ہے اس واسطے اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا پڑھ جتوں مرضی ہے پڑھ اس شروع کی تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا تو تعوذ پڑھیے قرآن نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے قرآن کی آیت اتوں ہی شروع کیتا ہی قرآن اس آگے شروع ہی تو کریں ہے میں تو جنہ پڑھایا اور میں تو ہی کریں ہے ٹھیک کیتے اور آپ اپنے کو قلم بھی دیتا تھے کاغذ بھی دیتا فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے لکھ دیتا دیتا تو سمجھ نہیں ہے بابا کروں کی آپ فرمایا بس ساڑھے کو ایک علم ہے جیڑا اثر توڑے کو لیا ہے یعنی پہلے توڑے نبیاں کے علم ہے سی بنی اسرائیل ہے اور وہ علم ہے علم العادات یہ علماء کو پوچھے قرآن کی جڑا بندہ تفسیر کرنا چاہے نا اس کو علم العادات تے عبور حاصل ہونا ضروری ہے 11 علم نے جڑے پڑھے بغیر بندہ قرآن کی تفسیر نہیں لکھ سکتا انہاں علوم میں جو ایک علم ہے علم العادات ٹھیک ہے یہ لازم ہے مفسر واسطے جاننا ورنہ قرآن کی تشریح نہیں کر سکتا سکے کہ ساڑھا علم ہے پڑھے ہے میں فرمایا پھر عدد کاٹنا بے دے سین دے میم دے اصل بے دے 8 سین دے 15 میم دے 9 لکھے فرمایا نے جمع اس نے جمع کیتا تو 786 بنے فرمایا ہون پہلے لکھ یا حسن یا امام حسن یا امام حسین اس لکھے فرمایا انہوں نے عدد کر اس جس نے عدد کر کے جمع کیتے تو کمل لگ پہ انہاں دعا دے نام دے عدد بھی 786 انہاں دعا دے نام دے عدد بھی 786 فرمایا جلیا رب ہر شے لکھی ہے پڑھنا لگے رہی جو ہے تواڈی آلے کرنا چاہنا میں کوئی بندہ تواڈے سامنے گل کرے میں گل قرآن وچ نہیں روک لینا بازو نہ پڑھنا غلط بات ہے میرا نام پڑھنا ہے تو کی کرا لینے یا کسی پڑھے گا نہیں کہ جا میں دروں اور اے دلیل اس واسطے بھی پیش کر لوگوں کہ آپ نے پھر بھی تعریف اپنی میں اوتھو نفس نہ جنڈی تو جتوال نہ سکے توجہ ہے حضور دے چچا جنہاں دا نام ہے حضرت عباس کی نام ہے اللہ بولے ہو حضرت عباس چاہیے علی بھی تھوڑی
معذرت نال لوگ اپنی مرضی دے چاچے بھی تلاش کرتے ہیں اپنی مرضی دے بھرا بھی تلاش کرتے ہیں کوئی اشارہ ہو لباس سمجھ میں جاتے سمجھ توجہ ہے آسان انکار نہیں لیکن اور بھی ہے اشارہ کرنے کال میں کر دیتے اے حضرت عباس نبی دا او چاچا ہے جنہوں وسیلہ بنا کے عمر ابن الخطاب رب کو می منگنا لیا جو ہے اللہ اکبر انہیں دے بیٹے نے انہوں نے نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس جنہوں نے ابن عباس کیا ایک چھوٹے جیسا انہوں نے چاہ کے حضرت عباس لے گیا فرمایا سونے پتر میں نے حوالے تیرے کہ میں کی خواہش یہ ہے قرآن دا عالم بنے سرکار عبداللہ ابن عباس کو جولی پا کے قرآن پڑھایا اچھا بات چیزیں ہی ہونی ہے نا اہمیت لوگ نہیں سمجھتے جس کو پیر آپ کسی نے مرید پتر میں پانی میں جولی پا گیا نا تو پیر صاحب مرید ساری عمر اے حضرت صاحب میں نے حضرت صاحب اس کو 5 منٹ جولی پایا اسی اہمیت نہیں سمجھتے ہوئے عبداللہ ابن عباس ہوئے جس کو مصطفیٰ بھی ہوئی آگے قرآن پڑھایا سمجھتے ہیں کیا لگتا ہے یہ ضروری کہ وہ کلے نہ گال کرتی ہے سمجھے بہن پر بھی ٹھیک آئے بہن سبحان اللہ کر دی جائے توجہ ہے نا کیا تجھے سامنے چیک کرتے ہیں اسی پالو بھی چیک کرتے ہیں توجہ ہے نا پانی اللہ اکبر کبیر اللہ تھوڑے ذات و سلامت حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے شوق نہ پڑھن سرکار کو قرآن اتنے شوق نہ پڑھن بخاری شریف حضور کتنے شوق میں کیا اپنے چاچے نے پتر دا حضور میں محبت آ گئی حضور ہاتھ کیا فرمایا میرے سونے ربا کہ میرا چاچے کا پتر کہنے شوق نہ قرآن کو پڑھ دے میں تیرا محبوب تیرے کو دعا مانگتا اس کو قرآن دا عالم بنا اور جس کو پڑھائے بھی مصطفیٰ سبحان اللہ جس کو پڑھائے بھی مصطفیٰ تے دعا بھی دے مصطفیٰ علم نکی عالم اس حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے شاگردوں قرآن میں پڑھا دینا تو سارے صحابہ دے پتر اہل بیت کی اولاد سارے گھر میں بیٹھے جس ویلے آیت آئی میں کہ ہر کچھ کو اٹھار کا علم اسے قرآن رکھ دیتا ہے تو شاگرد مچل گئے انہوں نے کہا استاد جی تو سب نے حضور کو قرآن پڑھے ہیں سانو دسو نبی کی پڑھایا ہے سانو دسو نبی کی پڑھایا ہے تو اور عبداللہ ابن عباس آئی نہیں آکے اور شروع ہے نماز دے سارے مسئلے میں قرآن کو ثابت کر سکتا آج دے سارے مسائل میں قرآن کو کر سکتا وراثت دے سارے مسئلے میں قرآن کو کر سکتا میں نے وہاں استادہ پڑھایا فرمایا نہیں میں نے مدینہ والا پڑھایا ہے آج اشارہ کی طرف پیچھے آپ میں سے ہم نے فرمایا پیچھے تک وہ دیے فرمایا استاد جی بڑا اٹھے جس نے تسی سواری کر دے ہو فرمایا جتنے بھوکا ہوتا ہے نا تو میرے کو تو چران میں ٹائم کو نہیں میں اس کی نگین والی رسی کھول کے نا اس نے موڑے تو ساٹھ دینا تو اس کو چھوڑ دینا یہ آپ پہ جملہ جاندہ تو چل کے واپس آتا اور سوال کیے تو قرآن جو سرکار سوال کی پڑھائے قرآن جو سرکار سوال کی جواب کی پہ دینے میں اٹھ تکیا نہیں آپ نے چار کے آ رہا تھا فرمایا جدھر موڑ کے آوے جس نے نکا نہ رسی نہ ہوئے دسو میں کی کرے سر شاگردوں کو پوچھا دسو میں کی کرے سر شاگردہ کیا حضور کسی بحث اس جگہ لچ کہ ڈھوڑے سو رسی فرمایا میں قرآن پڑھان تو میں لینا ہوگا میں کدھر ڈھوڑے نہ پھر فرمایا پھر میرے اتھے چروائے ہو سن کے چرائے سو انہوں کو پوچھ سو فرمایا قرآن مصطفیٰ پڑھایا تو محتاجی لوگا نہیں کہنا کوئی نہیں گل سمجھ جائے فرمایا قرآن کا عالم ہوئے تو محتاج ہوئے چروائے ہوگا فرمایا استاد جی سارے کوئی ڈرنان میں یا آپ تلاش کرن ونجو ڈھونڈو کہ یا بنے کو ڈھونڈواؤ فرمایا میں کوئی کام کری نہیں کیتے فرمایا میں کی کر لب دیئے عبداللہ ابن عباس آنے میں رب دی عزت دی قسم ہے مصطفیٰ قرآن آئی پڑھایا ہے ادھر میں تکا نہ ہوٹ رسی تو بغیر دار آگے میں قرآن کھلے نا کہ قرآن دی آئیتا میں گھر
ساڑھے استاد اس گل تو سمجھ غیرت ہو سکتا اصل حدیث شریف پڑھیے شیخ الحدیث پیر سید زبیر شاہ صاحب پڑھے تفسیر بھی انہوں کو پڑھی ساڑھے استادہ کا جڑا حدیث کا تفسیر کا سلسلہ ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جانے میں سمجھ آگئی اے ساڑھے استاد علم حدیث ہے علم تفسیر ہے یہ بھی راول آلیا گال سمجھ دیا ہے کہ وہ کتے پہ کرے نا میں کہ ساڑھے کلائی چودری سلیلہ مولوی دو کتابوں پڑھ کے پڑھسی میں کتے لکھے آمینار اور جنہ نے استاد اٹھن میں رسیہ قرآن کے لوگے دے رہے انہیں نے محمد آمینار قرآن کے نظر سے اللہ اکبر کبیرہ تبعید اور بھی بہت کچھ ہو سکتی ہے لیکن وہ گل تھوڑے تک پہنچ گئی قرآن کے اندر ہر چیز دا اچھا اس قرآن میں پھر اللہ اپنے محبوب کا گلا توجہ ہے میں تھوڑے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اللہ جواب دے ساڑھا خالق کون ہے دلے بولے جس ویلے اللہ کا نام آوے اسی صوفیاء نے طبقے کا کرنے ساڑھے بزرگ آنے صوفیاء نے بھائی لفظ اللہ ایک فری جٹو بولیا جائے گا جٹو اللہ پچھلے گناہ معاف فرمائے میں دیانی نہ کیتی کرو میں فرمائے گناہ معاف کرانا واسطہ اپنے درجات بلند کرانا واسطہ اندر ضرب لگنی چاہیے دل دے تاکہ صاف ہو جائے ساڑھا خالق کون ہے مالک کون ہے رازق کون ہے پروردگار کون ہے یہ سارے رشتے ہیں کہ نہیں اور اس اللہ جڑا ساڑھا خالق ہے مالک ہے رازق ہے پروردگار ہے گل ساڑھے نال کرے بڑی خاص گل ہے تو سمجھو جڑا ساڑھا خالق ہے جڑا ساڑھا مالک ہے جڑا ساڑھا رازق ہے جڑا ساڑھا پروردگار ہے اس گل کیڑا نال کرنی ہے ساڑھے نال کیا ڈائریکٹ نہیں کر سکتا ان اللہ لا کل شیء قدیر اچھا گل اس کو اڈے نال کرنی ہے میرے نال کرنی ہے لیکن بڑی عجیب گل ہے جبریل نے سد کے اندر قرآن محمد عربی نے کرنا ہے سبحان اللہ میں ایتھے بیٹھے ہاں تو سارے نال گل کر سکدا تے میں ہولی کہ انہاں نوں کوئی شک نہ جناب انہاں نے دسو نا میں مثال کر دینا سمجھان واسطے ہوندی مثال توجہ ہے وہ میں تے کوئی شک نہ چنگا لگنا تسی اگے سو مائک والے منہ آ گئے زبان والے منہ آ وچ ساڈے نال گل کیوں نہ کر دے میں کہ سونیا ربا خالق تو مالک تو پروردگار تو رازق تو برادری آندی ہے سارے تعلق ہوتے ہیں تو تسی دیکھی پہ کریں گے ہو میرا کہ رب آپ کلیا دے وہی سمجھ آئی اور اس گل کا جواب تو پوچھ سکتے ہو نسنگیے کو لو پر تسی دیا جو ڈائریکٹ ہو جو ڈائریکٹ ہو ہے ہی نہیں توجہ ہے نا تھوڑی اس گل کرنی ساڑھے نال مالک بھی ہے خالق بھی ہے پروردگار بھی ہے رب بھی ہے سبحان اللہ یار میں سونے آئے میں گل کرنا جڑی میں آنا پیا سبحان اللہ کمال جملہ لکھا مفتی احمد یار خان نے گجراتی رحمان حضرت خلیفہ شاگرد آپ فرمانے میں کبھی اس پہ غور کیتا نہیں مالک ہو کے ڈائریکٹ نہیں گل کرے سبحان اللہ اس وچ نقطہ بھی ڈھونڈیا نے کہ بڑی کمال دی گل کیتی فرمایا گل یہ اس نو محتاج کی کوئی نہیں او صرف نسل چاہتا ہے بتوانو تے محمد تو بغیر منہ ہی نہیں لگتا کہ میں رب ہو کے میں تواڈے نال گل نہیں کردا تسی تے کمزور ہو تساں بھی کرنی ہوے جسے ابھی سبھا لیا توجہ ہے نا
جس درود سے پہلے جس دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جائے تے آخری درود پڑھا جائے متفق علیہ حدیث ہے فرمایا دعا قبول ہو جاتی ہے اس اجراز کی ہے فرمایا پہلے بھی مصطفیٰ نو رکھیا وچ اپنی گل رکھی تے بعد وچ مصطفیٰ نو رکھیا توجہ ہے فرمایا پہلا کہ آخری کچھ قبول کرنا ہی کرنا ہے تے اس لیے قبول کرنا ہے سونیا تو فرما اچھا قیامت تک کل سارے پڑھ سکتے لیکن کوئی آج کل پڑھ کے نہیں آ سکتا میں نے واقعہ قیامت تک ترجمہ کرنے آ رہا ہے اکثر قل محبوب تو کہہ دے توجہ ہے حالانکہ قل کا مطلب صرف یہ کہہ دے لیکن ترجمے والے ہمیشہ کہہ سکتے محبوب تو کہہ دے تاکہ کسی شک نہ ہوئے کہ میں نے پڑھنا کہہ دے فرمایا قل صرف مصطفیٰ واسطے اللہ فرماتا ہے قل یہ قرآن ہے فرمایا محبوبہ اس ساری انسانیت اللہ سے کیڑی گل فرمایا بفضل اللہ گل دسن لگا جی رب محبوب دے ذریعے قل بفضل اللہ فرمایا محبوب نے دس دے جتنے بھی میری طرف فضل ہو اللہ کی طرف سے فضل وَبِرَحْمَتِهِ اور میری رحمت ہو ایک گل پکی دس چھڈیس ایڈے ضعیف العقیدہ بھی نہ بنائے فضل بھی میں ہی کرنا تے رحمت بھی سبحان اللہ تھکے تو نہیں بننا میں سے آج میری آخری تقریر ہے پھر میں یار لڑکوں نہیں کرنا توجہ ہے یار لڑکوں بات پھر کرنے اللہ اکبر کبیرہ آج نہیں میں تک پابندی لگی ہے میں یار نہیں آنے کو جا رہی اوتھیو کرن تے نہیں جانے گے اوتھے تے سنن اللہ اکبر کبیرہ کی گل کرتا سب میں پہلا کی ہے کہ فرمایا فضل بھی میں کرنا رحمت بھی میرے سے وچ میں گل کو سنان لگا تے گل آ کے کس دے وچ گل سنان لگا کتے گھر بیٹھے ہو اچھا دے آج بول اللہ جی گھر کہنا اللہ اس میں چلاتا ہے میرے جملے تے بول دو اس میں چلاتا ہے کہ جس وقت رفت سے وچ آوے اسی تے پھر جواب نہ ہو سکتا عقیدہ ہے نا کہ قید نہیں ہو سکتا میں کیا سونیا ربا جس ویلے تو رانا نہیں تے گھر کیوں پڑھنا بھائی گھر تے پڑھائے جانے رانا واسطے گھر کئی پاسے پڑھائے جانے رانا آپ ہے کوئی نہیں محبوب کے ذریعے دسی ہونا پہنا دس لیا اپنے اوکیوں کیڑا گھر بنا سی میرا میں جنت جنتا گھر بنا سکتا سنے پہ دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے گھر بنا میں جو ہے ترغیب دلائی سرکار کئی حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے جنہاں نے خوبصورتی شامل کی اللہ صاحب نے قبول فرمائے اور بدلے جلال جنت میں گھر نصیب فرمائے برادران جی وقار اللہ نے گھر کی جتنی خدمت کر سب کی کرو کیونکہ ایک بڑا سیدھا سادہ سودا ہے رابنا آئے تھے تو ہے کالا لگے نا چائنا لیا تو سیاکوت لانے میرے جان لانے اللہ اکبر کبیرہ کیوں بڑھا فرمایا محنت اللہ کے ایک بندے میرے لئے میں ندا مالک انہیں نو ساؤ ضرورت نہیں اسی ساؤ پریشانی نہیں اسی
منی ضرورت پاوے نا جس ویلے کوئی گل کہ بندہ گراوے بڑا گھر تک کیڑا بڑا گھر ہے میری ضرورت پوری کر سکتا پھر بندہ ٹائم تے کہندا ہے یار ہن 9:30 ہو گئے جو جی اندھیرا بند ہو گیا ہونا کہ یہ جی میرا بندی ہے جس ویلے میرا موڈ ٹھیک ہو گیا ہن ساری دیہاڑی دے تھکے ہوئے حسن رب آتا ہے میں رب میری غیرت گوارا نہیں کرتی منگل چودھری کے گھر جائے فرمایا ہر پنڈ وچ میرے کئی گھر بنا دیو میرے گھر ہونا تہاڈا کام ہے دینا میرا کام ہے یہ ساڈا مسئلہ ہے کہ منگل آ گئی ہے اسی منگیے اسی طلب کریے کہ وہ پھر عطا کرے لیکن گل بھی چاہیے فرمایا میں فضل بھی کرتا تو میں رحمت بھی کرتا فرمایا یہ میرے میں اپنے ذمہ کرم تے لے لے یہ میں اپنے ذمہ کرم تے لے لے کہ رحمت بھی میں ہی کروں گا فضل بھی میں ہی کروں گا اور محبوبہ گل ناس دے جدھر میں فضل کرا جدھر میں رحمت کرا فَبِذَالِكَ فَبِذَالِكَ ترجمہ میں کر چھڑنا ایک مسئلہ کو آنے دن میں چھوڑ کے جانا ہے خبر کچھ کے دسنا ہے کہ ملاد نہیں کرتے ہو نہ ترجمہ میں کر چھڑنا مسئلہ کو سونا کوئی پوچھنا وہ والی صاحب داس گیا تو پوچھ کے دسنا کوئی گلنا سی جو پوچھ سکتے ہیں اور فَبِذَالِكَ ترجمہ سادہ کہی ہے تو ان پہ لازم ہے تو ان پہ لازم ہے اور ایت ترجمہ میں کر چھوڑیا اور مولوی کو لے پوچھ رہا ہے میں جس کو رب آکے کہ لازم ہے وہ فرض پڑھتا ہے یا واجب پڑھتا ہے اللہ کیا میں فَبِذَالِكَ اس فَبِذَالِكَ سے جو بات ثابت ہوگی وہ فرض کہلائے گی یا واجب کہلائے گی پتہ لگ ویسی کتنی پڑھے گا توجہ ہے نا تمہاری اور میں کل بفضل اللہ وبرحمتہ فضل بھی میں کرسا رحمت بھی میں کرسا محبوبہ اللہ سارے مقاصد دے فَبِذَالِكَ انہا ہوتے لازم ہے خالی اپنا ہو جدر فضل کرا جدر رحمت کرا فرمایا چپ مانا ایکن خوشنا بڑھائے میں آج بنا فضل ہوئے تو رحمت ہوئے تو بندے ہوتے لازم میں اللہ کا شکر بھی ادا کرے تو خوش بھی قرآن کی آیت ہے میں ایک آیت کی گل پہ کرتا ہے نا کیوں بڑا کی گل تیج نہیں کی تھی میں اسی گل پہ کرتا ہے نا جس ویلے بھی فضل ہوئے جس ویلے بھی رحمت ہوئے تو بندے ہوتے لازم ہے کہ وہ شکرانہ ادا اور قرآن اس دو گلاں ایک جڑا بندہ شکرانہ ادا نہیں کرتا اس کے بارے جو حکم موجود ہے توجہ ہے نا میں آج اس کے بارے نہیں ایک جڑا بندہ اللہ فرماتا ہے جڑا شکر نہیں ادا کرتا اس کے بارے جو حکم ہے ٹھیک ہے ایک جڑا مسئلہ ہے نا اصل اس حکم نہیں کرنا کیونکہ اس کی ادا کرتے ہیں اصل کے مند نہیں لہذا سے اس پلے نہیں جانا وہ تلاش کرنے کے لیے لیکن ساڑھے علماء جنہا مسئلہ تلاش کیتا فرمایا ایک گل نکی جی تسی سمجھ کے چپ کر گئے نا صحابہ کرام کے سامنے جس نے کوئی احکام والی آیت ہوتی تھی تو تفصیلاً حضور کو کچھ دزن کیوں کیا عمل کرنا ساڑھی کو مولوی نے چھوڑ جاتی ہے پتہ ہے مولوی اور 100 روپیہ دے چھڑے ہیں انہیں نہ اپنے گھر جا سنا تھی بہت آپ اپنے گھر چھوڑ جاتا مسئلہ تھی ایک تھے بڑھ جاتا ہے نا ٹھیک ہے بس یہ تمہارے پیسے لے کے خوش ہو جانے ہیں تسی حلوہ کھا کے خوش ہو جاتے ہیں تو ہے خوش نہیں مسئلہ اس کو اگے شروع ہوتا ہے اس جلسے تو بعد یہ ایسا عمل کرنا ہے بھائی اتنے حکم سن پڑھ کے سنائیں کہ جب
سنا دیتا ہے اگر میں غلط بیان کیتا ہے تو پکڑ میری ہو سی تے اگر تسا سن کے عمل نہ کیتا تو تھوڑی پکڑ ہو سی بس دس کی جیسی تسا عمل کیوں نہیں کیتا نہ تسا چھٹنا ہے تو میں میری معافی ہوگی سمجھ آ گئی اس واسطے ذمہ داری نال بیٹھو اپنے گھر بیٹھے ہیں نا مفتی احمد یار خان نے جڑا مسئلہ اٹھایا میں وہ بیان کرنا آپ فرمانے میں اللہ علیہ بہار نعمت شکر بھی کرو خوشی بھی کرو ہر نعمت بڑا پھنس گئے اسی وہ کس طرح فرمایا اگے جا کے رب آندا ہے میرے فضل تے میری نعمت اتنیاں تواڈے تے تسی گننا چاہو تے گن نہیں سکدے ملنا چاہو تے مل نہیں سکدے سبحان اللہ مسئلہ اس کے آگے پھنسیا ہے پچھلی گل کلیئر ہو گئی لیکن میرا مسئلہ اصل میں سمجھانا چاہنا توجہ ہے نا تسی وہ مسئلہ یہ ہے کہ شکر کریے کی کر کیونکہ اس نے آج چھڑیا میں فضل کرندہ رہا سے تو شکر کرندہ رہا ہے کہ نال ہی قرآن نے کہا چھڑیا سے بس وڑے کو گنن نہیں ہوندے تے ملن بھی نہیں ہوندے مفتی احمد یار خان یا متقی آدمی سننا آپ کے بیٹھ گیا پر لوگوں تو سمجھ ہی نہیں آئی باسی کس مسئلے پھنس گئے ہیں بھائی پہلے تک گرسان شکر کے بعد جدا ہو سی توجہ ہے بھائی دیکھو آنکھ اللہ کی نعمت ہے زبان اللہ کی نعمت ہے پھر شکر ادا کریں آنکھ اللہ کی نعمت ہے پھر شکر ادا کریں گے وہ آتا ہے 4-5 تے گن لیں گے نہیں کہ میں اتنیاں دیتیاں تو گن نہیں سکتا جس لئے گنتی نہ کر سکتا تو شکر ادا نہیں ہونا چاہیے شکر ادا نہیں ہونا تو پھر اس کے عذاب دے مستحق ہو جیسا توجہ ہے نا تھوڑی مفتی صاحب آنے انہوں نے اے سوچو بھائی اس نے اس حکم تے عمل کی کر کیتا ہے سمجھ آگی کر کی کر کیتا ہے بڑی خاص گل کی تھی مفتی صاحب فرمانے او پہلے اور کرو بابو بیٹھ کے مہربانیاں کرتا کیوں بڑی خاص گل دسنے لگا پر رب ہو کے سمت ہو کے بے نیاز ہو کے ایسے کرم کرنا کیوں میں ایک مسئلہ بڑے کو سامنے سے پوچھنا بھائی بندہ کسی ملت یا کام کرتا ہوا ہے تو کسی سوال کو کسی پولٹری فارم پہ کام کرتا ہوا ہے کسی دکان پہ کام کرتا ہوا ہے 7 دن بندہ ڈیوٹی کرتا ہے کتنے دن 8ویں دن جا کے مالک دے کاؤنٹر تے کھڑو گئے بھائی جناب پچھلے 7 دن دے پیسے تے دیو رولا نے گھر سمجھ آئی جی پیسے ویسے وہ بندہ اسے دے دے سی شریف ہے اتنا کہ اسی کو خدا کا خوف کر تو باتوں میں ہے مامے کو اور بھی آتے نے توجہ ہے نا تمہیں وہ شریف ہے کہ اسی یار خدا کا خوف کر کی پہ کرنا کام کیتے کی پیسے پہ منگتے مفتی احمد یار خان رحمیہ نے لو اس نے نعمت کی تکیہ ہے پانی ٹائم بلاتا ہے حیا نہ کھلا آجا فلاں کی طرف آجا فلاں کی طرف اسی کوئی نہ جاتے اس صبح اٹھتے ہیں پھر ناشتہ تیار ہوتا فرمایا ساڑی تے اس داسی میں صبح لنگر نہ لبدا سبحان اللہ ساڑی تے اس دا ہونی چاہیے سی میں صبح لنگر لیکن وہ لنگر بند فرمایا اے کرم کیوں پہ کریں گے مفتی صاحب ایک حدیث بیان کی اگر حاضر ہو تو سبحان اللہ آپ فرمایا کہ ابو جہل سب تو بڑا دشمن سرکار ہر حرفہ حضور کے خلاف استعمال کی طرح جس بندے وہ ابو جہل ہر پرانے میں شامل ہونا سے ایک فریق کو آ گیا حضرت ابو طالب کہنے کو اچھا بولو تجھے چاچے نے ذکر آ گیا کہ نہیں آیا آئیں آپ کو سنی ڈنڈی مارتے ہیں حضرت فرمایا گل سن ابو طالب تو یہ بڑا گھر دا تیرا بھتیجا ہے جڑا نیا دین پہ بیان کرتا ہے کہ میں بڑا اس کو روکیا ہے کہ بڑے معاملات کیتے نے آج میں تیرے کو ایک آفر کیا ہے یہ کام بندہ کہاں کریں گے یا اس کو شہرت چاہیے ہوئے یا کہ تو شادی کرنا چاہتا ہوئے یا مال چاہیے ہوئے یہ اس کو شہرت چاہیے میں سارے قبیلے رلا کے اس کو سرکار بنا دیتا
اگر مال چاہیے سارے قبیلے نے مال اکٹھا کر کے بھی دے دینے جس گھر بڑے سردار کے گھر ہاتھ رکھ کے شادی کرا دیتے ہیں کہ بدلے چاہیے بھائی ساڑھے بتا چھوٹا ٹھیک ہے وہ گل کر کے باہر نکلے چاچا جی اج خیر ہوئے یار بڑا شریف بن کے آئے تھی فرمایا بڑی آفر لے کے آئے بتیجے کہ کی آفر کی کالم نے دس دیتی سرکار کو کون دسے سفارت سرکار کو کون سکھائے سفارت جیسے فرمایا وہ نمائندہ بن کے آیا سی نا اصل جواب تو دیتا تو لوگ اکثر بے حق کر ہم نے جواب ہی نہیں دیتا فرمایا چاچا جی اس میرے واسطے تو آنو پیغام دیتا تو میں اس واسطے تو آنو ہی دینا پیغام کی پیغام ہے فرمایا جاؤ نا اس کو بھائی ابو جان تو وہ ترے کام آپ کے جڑے تو کر سکتا دلے بولے تقریر زیادہ سکیل تو یہ ترے کام تو آکھے میں منتا ہوں تو کر سکتا اترے کام تو لیکن محمد عربی دی آفری ہے تو جانا کہ پہلے سورج ناب کی آن پہ میرے ساتھ دے لاتے دلے بولے سورج ناب کے اس ساتھ دے تے دنجی پھر جا تے چند ناب کے ساتھ دے لاتے فرمایا اگر انکار کے لینا کہ وہ مطا میرا پہ نوریے چھوڑے اور مستشرقین نے گل کی تھی کافر رائٹر نے انہاں حضور دی سیرت اعتراض کی انہاں کہ دیکھو جی اس تے او گلاں کیتیاں جڑیاں ہون والیاں میرا خیال ہے تقریر اس وہ گلاں کیتیاں جڑیاں لیکن مسلماناں نے نبی او گلاں کیتیاں جڑیاں ہو ہی نہیں سکدیاں جس کا جواب دیتا حضور جان تفصیل یاد سیرت الدیان نبی شریف کے آخری دو دن دا ان کافر نے اس جواب ہے کی جواب آپ فرمایا گل یہ اس جڑی گلاں کیتیاں او کر سکدا ہے اس نے لے بولے نہیں سنانی بھائی ابو جہل او ترا گلاں کیتیاں جڑیاں او کر سکدا سی تے فرمایا محمد او دو گلاں کیتیاں جڑیاں محمد کر سکدا سی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر مقام صحبائے مولا علی کی گود سرکار نصارے سورج غروب ہو گیا حضرت علی نے آنسو سرکار کے چہرے سے گرے سرکار اب کھولی فرمایا علی کی ہو ہے کیا بات کوئی سوچ رہا جرا جرا علی کو بندے ہاتھ کھڑا کر لیکن کہتا ہوں زندگی دہرا کے کیا ہوئے کہ ایلی آنگن نماز ران دی وجہ تو فاڑی اکھی جو بھی اتھو ساری خاموشی نستی ہے اسی کس آپ تر آگا اسا کی تبلیغ کرنی ہے دسا لوگوں کو کر سکتے کیڑی محبت لے کے سکتے ہیں یہ سوچے ذرا ردائیاں جا کے سر دیں کہ علی دی ایک رہی تے علی جنا ہوئے وہ جتے سامنے وڈیا وڈیا دا جگر پتا ہو جاتا ہے اس کی آپ چو اچھو ڈھاڑا کچھ ہو کی کر نہیں رب نال اتنے تعلق رب نال اتنی محبت کہ علی دے دیوانے وضو کرنے ہی نہیں ہوتا کہ بس علی 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 یہ حاصل مقام نہیں روڑ دا مقام نہیں میں کسی ہوتے تنقید نہیں کر رہا میں تے اپنے گھر میں ملنا پیا میں پرایا بھی اصلاح دیتا کرتا تو میرا اپنا گھر ٹھیک ہو سکتی توجہ ہے تمہاری اللہ اکبر کبیرہ سوچو اس گل
جنہاں نال محبت کردے ہو انہاں دا کل سامنا بھی کرنا ہے اتنے سوکھا ہے ٹھیک ہے اور ٹکا کے لا دیو اور ٹکا کے نعرہ لا دیو فلانا سڑ گیا فلانا حج ہو گیا تے جنہاں علی پر منہ پھیر لیا وہ تو ساڈا نہیں اصل انہاں واسطے کام کرنا ہے نا جو سائیں سامنے ہونا ہے ادھر اللہ اکبر کبیرہ ملادہ میں کی بھی سکھو چیزاں ملادہ نہیں مقصد نہیں کوئی ملاد ہو گیا تو مسئلہ حالی ہو جاتا ملاد نہیں مقصد ہے کہ سواڈی ریفریشر کورس ہو جائے پہلے رات کی گئے تک بعد دیو بعد چھڑی فرض سے پڑھ کے نکل توجہ ہے آج رات تقریباً ٹائم ہوتا ہے کہ یار دا تو انہوں تک بیٹھے ہیں آج کا لباس 7:15 ہوتی ہے 7 ہوتی ہے 7 بجے آج 3 گھنٹے کٹ کے دنے کہ روزانہ صرف 15 منٹ تے کٹ لے گئے اے علی دی محبت ہے اے میلاد ہے جو ہے پڑھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی دی آنسو جس نے گرے نا چہرے مصطفیٰ نے حضور آپ کو فرمایا علی کس چیز روایت ہے فرمایا سوڑے تو سا نماز پڑھ لی سی میری رہ گئی تو سرکار مسکرائے فرمایا علی ساڑھے ہو گیا رومے اللہ سائن اللہ پڑھ لیا یا اللہ پڑھ لیا میرے مختار نبی فرمایا علی داس کے اللہ پڑھ لیا اللہ پڑھ لیا اگے بھی علی سے فرمایا سوڑے اپنی وجہ دوران دی کہ اللہ پڑھنا اپنی وجہ دوران دی کہ اللہ پڑھنا میں تو تمہاری اطاعت لکھسا یا اللہ پڑھ لیا تو سرکار آنی کیتا سبحان اللہ کرے سرکار کی کیتا معلوم گالی پڑھنے لگے ایک سورج سائنس والے اسٹوڈنٹ ذرا توجہ کرو میری طرف ساڈا دین آتا ہے بس سورج نہ آپ چڑھنا ہے تو نہ آپ لانا سمجھ آئی سورج جب ڈوٹی ہے 70,000 فرشتے جنہاں پکا کام ہے کہ ٹائم تے اس کو طلوع بھی کرنا تے ٹائم تے اس کو غروب بھی کرنا حدیث کے الفاظ میں انہاں رسے پائے ہوئے نا سورج سنگل کھچنے پہ ہوئے اور لطف لو نبی لاتا 70,000 فرشتہ حج پہ کھچنا ہے مصطفیٰ حج پہ کرنا فرشتے دی طاقت کتنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کٹ گئی فرمایا جبریل سترہ چھوڑ جنت جا تخت لے کہ یوسف پانی نہ اپنے تخت پہلے ہونا چاہیے یہ کی دی طاقت ہے کہ 70,000 پورا زور پہ لانے کہ مصطفیٰ اشارہ پہ کرنے بڑھیا نا سورج کہ حبیب یمنی آ گیا صادر یمن کو نہ مناظرے واسطے توجہ ہے میں کہا یمن تو آنا نال مناظرے نہیں ہوتے کو اندر ہوئے تو مناظرے آج کہہ لوگ فلان سے آئے فلان سے کہتے ہیں میں کہا جو پیڑ لگا ہوا تو مجھے توجہ ہے تو ایڈی اللہ اکبر کبیرہ جس میں نے حبیب یمنی آیا نا جو سکیا ہے محمد میں تمہارے بارے سنے ہیں کہ لوگوں نے سماعت اللہ سبحان اللہ نکلے کو فرمائے کہ تسی جادو کرتے ہو یہ کرتے ہو کرتے ہو تو میں اپنے گھر میں مطابق جاننا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا فرمایا تو تا چھاڑے اس میں جادو ہے کہ نہیں دس کرنا کی فرمایا تسی اگر نبی ہو نہ دیش چاندو دو کر دو فرمایا بس یمن جیسے تمہیں ہوگا ہے سرکار حاجی کیتا سبحان اللہ سمجھ لیو پہ چاندو اور تسی پوچھو نا روایت میں مور ٹھوکر لگا ہے جی جڑی مور تو پارٹی کو نہیں سکنا روایت میں پڑھا نا بچے فرانی ہے تو فلانی ہے تو فلانی ہے تو فلانی ہے میں مور ہے جی ٹھوکر لگا مور کے کہیں تک نہیں تو نہیں امام احمد رضا پتہ ہے کیا نے سورج ان کے پاؤں پڑتے جان اشارے سے وہ جان اپنے منکر دیکھ لے قدرت میں جو ہے نا کہ مفتیان یار خان نے بڑا خوبصورت ایک جملہ آج ہے لیکن ایک سے دلے نا سبحان اللہ کو تو پھر میں سنا رہا ہوں مفتیان یار خان نے دو اشارے دے تاکہ لے لینا
قیامت والے دن ایک اور اشارہ ہوتا ہے سب تو بڑا دشمن کون سی ہر حربہ اس کا ختم ہو گیا نا دیکھو ایک بندہ کے نہ سخت دشمنی ہو رہا ہے بندہ ہر طریقے سے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہ ہوئے تو پھر بندہ اب کے بعد اوقات اس جگہ پہنچ جاتا ہے یا ہی نہ راوت جا میں نہ سمجھ گیا ابو جہل اس نتیجے پہ پہنچ گیا یہ اس کیفیت کسی ابو آ گیا تو سرکار آ گئی درمیان کعبہ سے ابو جہل سیدھا سرکار میں بہت بلند ہے گرو نام کی نماز فرمایا محمد آج گل مکا چڑی فرمایا 10 فرمایا تسی سچے رسول ہو فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں فرمایا تمہارا رب سچا ہے فرمایا ہاں سچا ہے انہوں کو پلیتی میں کو چاہیے کہ اسی مان جانتا لیکن جس نہ بننا ہوئے وہ ایڈیاں نشانیاں میں ایک نہیں مننا نبی حضرت تقریر سن کے توجہ ہے تواڈی اوے توجہ ہے وہ سائیں نے کہا بازو سرکار دا فرمایا جتے بھی سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے تو پھر آپ نے رب نو آکھنا میرے تے رب نازل کر دے تے مینوں غرق کر سرکار نے جس ویلے کیفیت ویکھی ہوندی پاگلاں نے سرکار عرش پر سونے رب آج آپ کے بندے آج آپ عذاب کے بندے پتہ رب کی کیتا رب جبریل نو گلیا توجہ دس پڑھنا یار رب جبریل نو گلیا فرمایا محبوبا اگرچہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ میں اس کو حرج کر نہیں لیکن مینوں تیری قسم ہے جتنے تک تو موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں مفتی احمد یار خان نہیں نے بھائی حضور کی موجودگی جب جہل تنازل نہیں ہوتا تو تے میں کلمہ تے پڑھ دیا سبحان اللہ اس واسطے اصل جڑا فضل ہے حضور دی وجہ سے سبحان اللہ اصل جڑی رحمت ہے حضور دی وجہ سے اور نتیجہ سنو تے لطف آ جائے مفتی صاحب نے گل ہو گئی کہ ہر فضل تے اسی خوشی کر نہیں سکتے شکر ادا نہیں کر سکتے ہر رحمت تے شکرانہ ادا نہیں کر سکتے نہ اسی گن سکتے ہیں کہ کیوں نہ فیصلہ کریے کہ جس نعمت کی وجہ تو ساریاں نعمت کھلانا پیا کہ جس رحمت کی وجہ تو ساریاں نعمت وسانا پیا اس محمد کا میلاد بنا دو رب ہر نعمت کا شکرانہ قبول فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تشریف میلاد النبی اس واسطے سکھائے گھر گیت پہ گانے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور آل حضرت اسے ہوتے گل کی فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے اصل رسول بندگی اسلام اے بنیاد کوئی لطف آیا سمجھ آیا میں صرف میلاد کا مقدمہ تمہارے سامنے پیش یہ میلاد کا مقدمہ ہے جنہا مفتی احمد یار خان نعیمی لکھی میں صرف مفتی صاحب میں پڑھیا تمہارے سامنے مفتی احمد یار خان نعیمی جس احمد رضا دے کی شکردہ دہی عالم ہے اور آپ نے علم دا کی مقام سمجھو ہے نا وہ پھر کی کہنے ہیں 56 علوم دا عالم ہے احمد رضا کتنے دا 56 علوم دا عالم ہے 3 جلدہ کے فتاوہ رضویہ لکھیا کم از کم 3000 صفحے ہوتے 1000 تو زیادہ کتاب لکھی سارے نچوڑ جس میں کیتا احمد رضا کہ احمد رضا مچل جاندے فرمایا میں جس نتیجے تے پہنچیا
زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ مکہ تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ برادران دی وکار اے جے میلاد جڑا سی منا جڑا رب دے قرآن چوں میں تھوڑے سامنے پیش کیا۔ اکابرین اہل سنت دی جڑی تشریحات میں آپ بھی کوئی گل نہیں کی اور گل کوشش کی اس سطح تے آن کے کرا کہ تمہیں سمجھ آ جائے انشاءاللہ العزیز۔ تمہیں اگر اس تے عمل یا تو پھر آج تو بعد تمہیں اس گل تے کوئی بندہ بھٹکا نہیں سکے گا، بلکہ ساڑھے اسلاف تے لکھے اور اگلی گل سن لو، ساڑھے اسلاف تے لکھے کوئی کام نہ ہوتا پہ ہوں گے۔ اچھا اے وظیفہ جے تے صلاح جے دے نہ کہ گرا کی فتوہ دے گئے، میں فتوی ہے مولوی نہیں، کیونکہ میں مفتی نہیں، میں مفتی میں بڑا قیمتی ہوں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے تو ایڈی کیونکہ میں غوث پاک دا ملانگ ہے میں مفتی نہیں، توجہ ہے میں پڑھنا لے گل پہ کرتا صلاح دی اپنا تے ایمان یہ صلاح پچھلی جڑی تقریر کی تھی وہ عقیدہ ہے ساڑھے بزرگان نے بھائی اگر کوئی کام نہ ہوتا پہ ہوگا سونے دی محفل میلاد سجا رو رب سبحان اللہ، یہ اور تجربہ تو سا کرنا ہے لیکن کرنا دلوں توجہ ہے اتنے رکھ کے کوئی بھی گل ذہن وچ رکھ لو کہ اگر لطف نہ آیا نا پھر معاشرہ گھر وچ نپ سکتا یہ چھڑی اجل دی تقریر نہیں بھائی تھوڑے انہاں ملا جو جڑی تساں بول دیتا نہیں یہ وہ گلاں دسیاں نے تانوں کہ تسی قیامت تک لڑے میں نپ سکتے ہو تاری مسیتی چاہے ہو سانو غلط راہ مارنا میں ذمہ دار سرکار بھی باقاعدہ اس واسطے کہ نہ بے پیرے ہیں کہ نہ بے استادے ہیں اس محبت اس عقیدت نال سرکار نال پیار رکھو اپنے دین کی حفاظت کرو اپنے مسلک کی حفاظت کرو اللہ میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا